الحمد لله المصطفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج چوتھا درس ہے قرآنی اخبار معیشت. قرآنی اخبار معیشت یعنی قرآنی اکنامک ویلیوز پر. اور یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، یعنی اپنے اطراف، بہار، معانی، مقاصد، طریقہ کار، لیکن اختصار کے ساتھ میں آج جو بنیادی پوائنٹس ہے، بنیادی نکات ہے، ان کو اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج ہم صلاح اور معیشت میں محتاجوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلانا اور ایک نظام کے تحت کھانا کھلانا، ایسا انتظام کرنا کہ ہر فرد کو معقول محتاج اس کو کھانا ملے عزت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ. یہ جو ہے یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں. وہ اس ضلع میں صلاح کا کے معتبر تعلق کا معیشت کے ساتھ، تو اسی بنیاد پر ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں. یہ سورہ المدثر 692 صفحہ 692. سورہ المدثر 692 صفحہ. آیت نمبر 33 سورہ المدثر 692 صفحہ. تو شاہد ربانی ہے کہ اصحاب الیمین تو جنات میں ہوں. ان اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. اصحاب الیمین تو جنات میں ہوں گے. اور وہاں ایک عجیب صورت احوال پیش ہوگا. وہ کیا؟ یتساءلون عن المجرمین. وہ اصحاب الجنہ، اصحاب الیمین مجرموں سے سوال کریں، مجرموں سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ سوال یہ ہوگا ما سالککم فی سقر. وہ کون سا مسلک حیات تم نے اختیار کیا تو جس کے نتیجے میں تم جہنم میں آ گئے. ما سالککم، کیا مسلک اختیار کیا. سالہ کا یسلا کو طریقہ، طریقے پر چلنا، مسلک طریقے کو کہتے ہیں، وے آف لائف. ما سالککم، کیا مسلک حیات اختیار کیا تم نے کہ جس کا انجام کیا ہوا؟ فی سقر، کہ وہ تمہیں جہنم میں لے گیا. یعنی جہنم میں لے جانے والا وہ کون سا مسلک حیات تھا کہ جس پر تم نے زندگی گزاری. قال، آگے سے آگے جواب دیں. قال، جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین. ہمارا ایک جرم تو یہ ہے، یا ہمارا ایک یعنی وے آف لائف جو ہے اس کا ایک شعبہ یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم مصلی نہیں، ہاں مصلی نہیں تھے. اور صلاۃ اور معیشت کے لازم و ملزوم ہے کتاب اللہ میں. اس کے آگے فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور جو معاشرے میں مسکین ہوتے تھے، ساکانہ، جن کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا، بے روزگار ہیں، حوادث نے ان کو ناکارہ کر دیا ہے، یا ڈس ایبلڈ ہیں، یا کریپلڈ ہیں، تو ایسے تمام افراد جو اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا نہ رکھ سکیں، وہ مساکین حضور قرآن، تو ان کے کھانے کا ہم بندوبست نہیں کرتے. ہم مصلی نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ طعام کا انتظام کرتے تھے، بندوبست کرتے تھے، یہ ذمہ داری مانتے تھے مساکین کے حوالے سے. اور آگے فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.
لیکن جہاں تک بحث مباحثے کرنے ہیں، خائزین خوف، بحث مباحثہ مناظرے ہیں، بحث برائے بحث، وَقُنَّا نَقُولُ، اور ہم خوب پیسہ کرتے تھے، بحث مباحثے پلاننگ، یہ جتنی چیزیں ہیں، کنّا نقول، اور ہم خوب یعنی سر ٹکراتے تھے، بحثیں کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، مع الخائزین، بحث کرنے والوں کے ساتھ، مناظرے کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مناظرے مباحثے مجادلے یہ تو ہمارے پاس خوب تھے، لیکن مساکین کے لیے ان کے کھانے کے لیے انتظام کرنا یہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم مساکین کا جو کھانے کا نظم و نسق ہے وہ پیدا نہ کر کے کیا کرتے تھے؟ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم عملاً تقذیب دین کا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ، اور ہم جھٹلاتے تھے، کیا جھٹلاتے تھے؟ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوم الدین، یعنی گویا کہ یوم الدین کی تقریر کیا ہے؟ یعنی مساکین کے لیے انتظام میں کرنا کھانے کا، اور اس طرح سلاد اور معیشت یا سوالات اور طعام مسکین کو الگ الگ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ کے روح سے تقریب دین ہے۔ تو اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ اطعام المساکین جو ہے یہ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری یا ڈیوٹی جو ہے وہ اہل ایمان کی قائم کی ہے، عائد کی ہے ان پر۔ اس ضمن میں رفقان اکرم دو مقام اور دیکھیں، مکہ کا جو ظالمانہ معاشرہ تھا، مشرکانہ معاشرہ تھا، جو انجام کا تباہ و برباد ہوا، اس کے بارے میں قرآن میں جو قرارداد جو یعنی ان کی جو جرائم کی لسٹ ہے، وہ لسٹ کیا ہے، ان کے جرائم کیا تھے، تو ان کے جرائم کی تفصیل رکھتا ہے وہ تو ہمارے سامنے 712 صفحہ 712 صفحہ آیت نمبر 17، آیت نمبر 17، کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں تم غلط کہتے ہو، تم کہتے ہو بلا وجہ ہمیں خوار کیا جا رہا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ذلت و خواری جو تمہارے لیے آ رہی ہے ایسے نہیں آ رہی، کیوں آ رہی ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، تم ذلیل و خوار ہو گے، کیوں کہ تمہارے ہاں کیا نہیں ہے؟ اکرام، عزت، قدر و منزلت، یعنی عزت نہیں ہے، آبرو نہیں ہے، بھرم نہیں ہے، اعتماد کے قابل ہی تم سمجھتے کہ ان کو الیتیم۔ یتیم کا معنی رفقان ہوتا ہے وہی نہیں جس کا باپ مر جائے، یاتامہ کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے مرکز سے کٹ جانا، یعنی ماں باپ مر جائیں تو بھی یتیم، خامد اگر مر جائیں جو آپ کی کفالت کا ذمہ دار تھا ان کو بھی قرآن یتامى النساء کہتا ہے، اور یتیم ایسے مسافر کو بھی کہتے ہیں جو قافلے سے الگ تھلگ ہو جائے۔ اور اگر پورا ایک درخت جنگل ہے اور اس میں ایک ہی درخت ہے تو اس کو کہتے ہیں الشجرۃ الیتیمہ۔ تو یتامہ کا اصل معنی ہے سہارے سے محرومی، تنہائی، ہاں جی، ایک ایسی حالت میں ہونا کہ کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہو۔ تو جو یکا و تنہا افراد ہیں، وسائل سے محروم ہیں، تو ان کے لیے تمہارے یہاں عزت نہیں ہے۔ عزت کا کوئی نہیں، عزت ہے گاڑی والوں کے لیے، وسائل والوں کے لیے، اور وسائل اگر نہیں ہیں، یتامہ ہیں، ابن آدم ہیں، دعا کرے، تمہارے مومن بھائی ہیں، دعا کریں، لیکن ان کے لیے تمہارے پاس عزت۔ نمبر 2، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم جو مساکین ہیں ان کے کھانے کا بندوبست ہونا چاہیے، اس پر نہ خود آمادہ ہوتے ہو نہ دوسروں کو آمادہ کرتے، یعنی اس کے لیے کوئی تم کنونس نہیں کرتے، پلاننگ نہیں کرتے، منصوبہ نہیں بناتے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی شخص جو ہے وہ پچھڑا اور بچھڑا ہوا نہ ہو، کوئی شخص بھوکا نہ ہو، یہ تمہارے یہاں اس کا کوئی انتظام ہی نہیں۔
نہ آئین و ضابطہ ہے، نہ تم ایک دوسرے پر اس کی تلقین کرتے ہو۔ اور آگے دیکھیے وہ قرآن مکرم کیا فرماتے ہیں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اور فرمایا تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور کھا جاتے ہو تم باپ دادا کی جائیداد، تراث یعنی جو وراثت تمہیں مل جاتی ہے وہ وراثت تم اس طرح کھاتے ہو عقلاً لمحہ، جس طرح وہ تنہا تمہارا ہی ہے، اور اس میں دوسری ابنائے نو کا، دوسرے اہل ایمان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی باپ سے بیٹے کو جو منتقل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے تنہا میرا ہے، اور اس میں دوسرے ابنائے نو کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے۔ اور آگے سنا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ جمع کہتے ہیں رفقائے محترم، جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات گڑھا کھود دیتے تھے وہ، تاکہ پانی اس گڑھے میں جمع ہو جائے اور بعد میں اس پانی سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے جانوروں کو فیضیاب کرتے رہیں۔ تو تحبون المال حبا جما، تو ہم نے معاشرے میں جس طرح گڑھے بنا لیے جائیں، یعنی ایسا نظام بنایا ہے تم نے کہ مال کی جب بھی بارش ہو وہ تمہارے ہی گڑھے میں آتا ہے، تمہارے ہی تعداد میں آتا ہے۔ یعنی کچھ مخصوص خاندان ہیں اور تمام جو وسائل مالی وسائل ہیں وہ آخر کار تمام طرف سے یعنی مینیپولیٹ اس طرح تم کرتے ہو جو تمہارے تالابوں میں، تمہارے اکاؤنٹس میں، تمہاری جیبوں میں وہ آ جاتے ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، بخدا یہ زمین پاش پاش کی جائے، یہ زمین جو تم نے بنا لی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے، یہ زمین تباہ و برباد کرنے کے قابل ہے، یہ ایسی زمین اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ اب ذرا محترم نوع انسانی کا عظیم المیہ، پوری نوع انسانی کا ایک عظیم چیلنج، سورہ البلد، سورہ البلد 713 صفحہ، 713 صفحہ، نوع انسانی کے لیے ایک عظیم چیلنج، عضو کتاب اللہ۔ ارشاد ربانی ہے آیت نمبر 11، 90-11 سورہ البلد، ارشاد ربانی ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ہرگز کراس نہیں کیا، ہرگز کراس نہیں کیا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ عقبہ کہتے ہیں رفقائے محترم ایسی رکاوٹ، ایسا پتھر جو قافلے کو آگے بڑھنے سے روک، سنگ گراں، العقبہ بیکورڈ کا، پیچھے رہ جانے کا سبب، نہیں کراس کیا، نہیں عبور کیا، کس نے؟ الانسان، ماقبل ذکر ہے انسان کا، ابھی تک انسان نے کراس نہیں کیا۔ کیا کراس نہیں کیا؟ عبور نہیں کیا، سرپاس نہیں کیا، العقبہ، بہت بڑی رکاوٹ۔ اور وہ بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے رفتار محترم؟ نوع انسانی کے ارتقاء میں بہت بڑی رکاوٹ حائل ہے، قافلہ انسانی آگے نہیں بڑھ رہا، اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ حائل ہے، اور وہ رکاوٹ کیا ہے رفتار محترم؟ وما ادراک ما العقبہ، اور اے رسول آپ کیا خوب جانتے ہیں، ما ادراک یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ما افعل کے وزن پر فعل تعجب ہے، یہ ترجمانی تو کیا جانے، یہ ما ادراک باب افعال سے یعنی انہوں نے ادراک سمجھ لیا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ذرا یدری سے ہے، فعل تعجب ہے۔ ما ادراک ما العقبہ، اور کیا خوب درایت ہے آپ کی، علم ہے آپ کا اس عقبہ کے باب میں، کیونکہ مرمنہ وہی آپ کو اس سے آگاہ کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ درایت آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی نوع انسانی کو علم ہونا چاہیے اس کا۔ آگے فرماتے ہیں فَقُّ رَقَبَةٍ، فَقُّ رَقَبَةٍ، یعنی یوں نہیں فرمایا فَقُّ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَقُّ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ نہیں کہا، فَقُّ رَقَبَةٍ، اگر ایک بھی انسانی جان رفتار محترم غلامی میں ہے،
اگر ایک بھی انسانی جان جو ہے وہ جسمانی طور پر غلام ہے، روحانی طور پر غلام ہے، اقتصادی طور پر غلام ہے، ایک انسانی جان، ایک ابن آدم کا اگر ایک بچہ بھی غلام ہے، اقتصادی غلامی، معاشی غلامی، جتنی بھی غلامی کی ابھی ہم قرآن سے صورتیں دیکھیں گے، اگر ان میں کوئی ایک غلامی کی قسم بھی ہے اور ایک نوع انسانی کا فرد بھی اس میں مبتلا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے نوع انسانی کو سر اٹھا کر چلنے کا حق نہیں، حق و رقب۔ ابھی ایک بھی اگر انسانی جان غلام ہے تو پوری نوع انسانی جو ہے وہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل۔ آگے فرماتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فرمایا کہ اگر تم نے غلامی کو، مثلا سیاسی غلامی، آزاد ہو گئے، آزادی مل گئی، فوراً آزاد ہو گئی، لیکن قرآن کہتا ہے اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اگر ایک بھی انسانی جان بھوک سے پڑا رہی ہے، مر رہی ہے، ایک انسانی جان فی یوم ذی مسغبہ، ذی مال مسغبہ بھوک، اگر بھوک کے ہاتھوں ایک انسان مرتا ہے اور ایک انسان کو بھی اگر ہم کھانا کھلانے کا انتظام نہیں کرتے، کل لوگ انسانی سر اٹھا کر چلنے کے قابل۔ اور یہاں غور کرنے کا یہ ہے اطعام کا ہے، طعام نہیں کا، اطعام باب افعال ہے، جس طرح اعلان، اخبار، یعنی ایسا نظام پیدا ہونا چاہیے کہ ہر ابن آدم کو کھانا ملے، ہر ابن آدم کی روٹی کی ضمانت کل لوگ انسانی پر فرض ہے، اور اگر ایک بھی انسانی جان بھوک سے مر رہی ہے، کل نوع آدم مجرم ہے، کل نوع انسانی اس قابل نہیں کہ وہ اپنی عزت و آبرو کا دعویٰ کر سکے۔ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور آگے فرمایا رفقہ محترم یتیما ذا مقربہ، یتیم تنہا کیسا رفقہ محترم؟ ذا مقربہ، یعنی مادی طور پر کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہے لیکن کوئی دکھ درد میں شریک نہیں، یتیم، لونلی ان کراؤڈ، لونلی ان کراؤڈ، ہجوم میں تنہا، قافلے میں تنہا، امت میں تنہا، یعنی چاروں طرف پاکستان اور اس کی مسلم آبادی ہے اور ایک صف میں کھڑے ہیں محمود و عیال، لیکن ایک دکھوں سے نڈھال ہے اور دوسرے نے جانے ہی نہیں کہ دکھ کس چیز کا نام ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، وہ یتیم ذا مقربہ جو بڑا قرب رکھتا ہے، ہر ابن آدم ہونے کے ناطے سے ہمارا قریب ہے، ہم نے بھائی اسی کو سمجھا جس کو ماں باپ سے جنا، حالانکہ کوئی انما محمد صاحب کے ساتھ محمد رسول اللہ کے کلمے کے اساس پر بھائی بھائی۔ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مقربہ، یا وہ مسکین ذا مقربہ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا ہے، اس کے چہرے سے گرد و غبار کبھی دور ہی نہیں ہوتا، مٹی میں ملا ہوا مسکین، ان کا کھانے کا بندوبست یہ نوع انسانی پہ والا۔ اور آگے رفقائے محترم قرآن کہتا ہے ثم کان من الذین آمنوا، ثم آفٹر دین، یہ مرحلہ طے ہو تو پھر کفر و ایمان کی بحث کرو، یعنی یہ تو ہیومینٹی آن دا ہول، ہر ابن آدم کا حق ہے کہ اسے کھانا ملے، اسے عزت ملے، اسے لباس ملے، کافر ہو تو مومن ہو تو، یہ تو انسانی حقوق ہے۔ ثم کا مان ہوتا ہے آفٹر دین، ہم کہیں گے جا خالد آیا، ثم عثمان، پھر عثمان آیا، یہ دو مرحلے ہیں، ایک انسانی مرحلہ ہے، ایک ایمانی مرحلہ ہے۔ ایمانی مرحلہ تو بعد میں شروع ہوگا، پہلے انسانی مرحلہ یہ ہے کہ کوئی ابن آدم جو ہے وہ غلام نہ ہو، محکوم نہ ہو، محتاج نہ ہو، گویا اکنامک ایمنسیپیشن یعنی معاشی نجات، معاشی طور پر ہر ابن آدم کا اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جانا یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ اگر ہمارے یہاں کوئی غلام ہو تو مذہبی پیشوائیت نے یہ ہمیں کہا
کہ جی وہ اپنی آزادی خرید لے. خرید لے کیا مانا کہ اگر غلام ہے تو اسے کہو بھائی تو آزاد ہونا چاہتے ہو، کہے گا یقیناً. تو کہتے یوں کرو کہ بھائی ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں تو ہمیں کتنے پیسے دو گے؟ 2 لاکھ دو گے؟ 1 لاکھ دو گے؟ کتنا پیسہ دو گے کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں؟ یہ قرآن تو رفقائے محترم نوع انسانی کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، اور ہم نے مطلب کیا بنایا؟ غلامی کو پیسے لے کر خرید و فروخت کرو. آئیے رفقائے محترم دیکھیں، یہ جو ہمارا تصور ہے کہ غلاموں سے پیسے لو اور اس طرح انہیں آزاد کرو، یہ آزادی کیا آزادی ہے؟ زندگی بھر وہ تمہاری قسطیں ادا کرتا رہے، یہ آزادی ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا تھا اور ہم جس مقام پر گر گئے ہیں رفقائے محترم، ان دونوں کے مابین جو زمین و آسمان کا فرق ہے، اور جو نوع انسانی نے جدوجہد سے جو حقوق حاصل کیے ہیں، قرآن نوع آدم پر فرض قرار دیتا تھا امت مسلمہ اس کی چیمپئن ہے. یہ ضمن میں رفقائے محترم ذرا 423 صفحہ دیکھیں، 423 صفحہ. پہلے تو آیت نمبر 32 میں ہے رفقائے محترم، قرآن نے یہ کہا ہے کہ بنیادی دنیا کی زندگی کی فراہمی بما حق کے ازدواج، یعنی شادی کرانا، یعنی شادی کا جو ازدواج کا جو حق ہے یہ ہر ابن آدم کا ہے، ہر مومن کا یہ حق ہے کہ وہ مومن ہے، مرد ہے یا عورت، تو اس کی شادی کرانا، تو اسے اس قابل کرنا کہ وہ شادی کر سکے، مرد ہو یا عورت. یہ قرآن نے جماعت مومنین کی ڈیوٹی لگائی ہے. یہ بیت المال کا فریضہ ہے، امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص جو ہے وہ بے شادی نہ رہے. اور بے شادی کے بعد اگر مثلا وفات آ جائے، رنڈوا ہو جائے، تو ان رنڈووں کو بھی یہ عفت کا ماحول مہیا کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. مثلا یہاں پر آیت 32 دیکھیں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی جو رنڈوے رہ جائیں اور جو صلاحیت حاصل کریں شادی کی، مرد ہوں یا عورتیں، حتیٰ کہ نوکر اور ملازم ماتحت، ان کو بھی یہ نکاح کی جو سہولت بہن پہنچانا یہ ریاست پر واجب ہے. تو اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اگلی آیت وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. آگے وَالَّذِينَ يَفْقَهُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا باب بنا کر بیٹھے؟ قرآن کہتا ہے اور وہ لوگ والذین سے میں لے رہا ہوں، والذین اور وہ لوگ یبتغون الکتاب جو تم سے آزادی کا پروانہ چاہیں، یعنی سابقہ انقلاب سے قبل، اسلام سے قبل جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں غلامی تھی، غلامداری سماج تھا، آقا اور غلام تھے. اب قرآن نے یہ حکم دیا کہ سابق دور میں جو غلام تمہارے پاس چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، خاص طور پر کہ جب وہ تم سے آزادی کا پروانہ طلب کریں. والذین اور وہ لوگ یبتغون جو طلب کریں الکتابہ پروانہ آزادی، ہمیں آزاد کرو، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اب ہمیں آزاد کر دو. تو وہ لوگ جو آزادی کا مطالبہ کریں مما ملکت ایمانکم، جو ایک معاہدے کے تحت، قانون اور نظام کے تحت تمہارے ماتحت چلے آ رہے تھے، جو تمہاری مل کے یمین بنے ہوئے تھے، ایک عہد کے تحت جن کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر تھیں. تو اگر وہ آزادی کا مطالبہ کریں تو کیا کرو؟ فَقَاتِبُوهُمْ،
لازم ہے تمہارے اوپر کہ تم انہیں آزاد کرو. فقاتلوا امپیریٹو ہے، واجب ہے تمہارے لیے کہ تم ان کو آزاد کر دو. یہ تمہارے ڈسکریشن پہ نہیں کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، آزاد کر دو. لیکن ایک شرط ہے، ان علمتم فیہم خیر. ہاں یہ تمہارا معاشرہ اس عمل کا تیقن کر لے کہ آپ مثلا بڑھاپا ہے، جوش و جذبے میں آ کر کہتے آزاد کرو، لیکن اگر آزاد ہونے کے بعد کمانے کے قابل نہیں ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، اور بھیک منگا مانگ کر پوری قوم کی عزت کو بٹا لگائے گا، تو اس صورت کے اندر عدالت جو ہے، ارباب بست و کشاد جو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ان سم کیس یا کیسز یہ مفید نہیں ہے، تو ورنہ مطلق حکم یہ ہے فقاتلوا. اور آگے فرمایا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. اور ایسا نہ کرنا کہ ان سے خرید و فروخت کرنا شروع کر دو، پیسے تو آزاد کریں گے. قرآن کہتا ہے آزاد کرنا تو تمہارے ذمہ ہے، اور جب وہ پروانہ آزادی تم سے لے لیں تو ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، خالی ہاتھ نہ بھیجو. مزید میرا حکم ہوتا ہے وآتوہم، اور دو ان کو، لینا نہیں ہے. قرآن لینے کا نہیں دینے کا حکم دے رہا ہے. وآتوہم، اور دیا کرو تم ان کو من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے جو مال تمہارے پاس ہے. قرآن میں مال کو نہیں کہہ رہا اپنے مال میں سے دو، قرآن کہتا ہے جو اب تمہارے پاس مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے. 9:111، کیونکہ تم نے عہد کیا ہے کہ جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں. جان مال اللہ کو دیے بغیر تو تم مومن ہو نہیں سکتے. جان و مال دینے کا عہد جب تم نے کر لیا، اب تم مال میں کیا ہو؟ کیشیئر ہو، تم امین ہو. اللہ کی امانت ہے یہ مال تمہارے پاس، مال تمہارا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے من مال اللہ، جو مال اس وقت تمہارے ہاتھ میں وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. عہد کے بعد اب اللہ نے امانت کے طور پر تمہارے پاس وہ مال رکھا ہے، بس اس مال میں سے وہ ان کو دو. کون سا مال؟ الذی آتاکم، جو جنتی معاشرہ بنانے کے بعد اللہ نے تم سے لیا ہے، لیکن امانت کے طور پر اس نے تمہیں دیا ہوا ہے، اور یہ اب تمہارے لیے واجب. یعنی میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ قرآن غلامی کا نظام بنانے کے لیے نہیں آیا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے. کوئی دو انسانی میں ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو غلام ہو. اور اس ضمن میں رفتار محترم ایک اور بات کہ غلامی کی جو انسٹیٹیوشن تھی، ادارہ تھا، اس کی اساس زمانے قدیم سے جنگ پر، کیپٹلز آف وار، یعنی جنگیں ہوتی تھی، اور جنگوں میں جو افراد یعنی قیدی بنا لیے جاتے تھے، وہ قیدی جو ہوتے تھے ان کو بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد غلام بنا لیا جاتا تھا، ان سے محنت لی جاتی تھی، اور آقا تختوں پر بیٹھتے تھے اور وہ دھوپ اور ہر مصیبت میں کھڑے ہو کر ان کی خدمت کرتے تھے. رومن امپائر سے لے کر ہر جگہ یہی نظام تھا. قرآن نے رفتار محترم کیا انقلاب عظیم برپا کیا غلامی کے بعد میں. ذرا اس کو بھی دیکھیں، یہ 607 صفحہ رفتار محترم، 607 صفحہ، 607 صفحہ، 47:4 سورہ محمد آیت نمبر 4. قرآن یہ کہتا ہے رفتار محترم کہ جب تمہارا مقابلہ ہو ان کے ساتھ جو مزاحمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو تسلیم نہیں کر رہے، فضل بالرقاب، تو جس طرح وہ تمہاری گردنیں کاٹیں گے تم بھی جوابی کارروائی کرو، دفاع میں تم بھی ہاتھ اٹھاؤ. فضل بالرقاب، جس طرح وہ گردنیں کاٹیں تم بھی کاٹو. حتی اذا اسخنتموہم، اور یہ جنگ چلاؤ کس وقت تک چلاؤ رفتار محترم؟ اسخنتموہ، ساخانہ کہتے ہیں کسی کا دم خم جو ہے
کس بلجے وہ نکال دے. اس وقت تک جنگ نہ ختم کرو تاکہ ان کے اندر جو جنگی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، وہ ختم نہ کر. فشد الوسا، اور جب جنگ ہو رہی ہو اور اس طرح جو قیدی تمہارے پاس آئیں ان کو اس طرح باندھ کر رکھو کہ وہ واپس نہ جا سکے. اور کب تک ان کو بند رکھو؟ حتی تازہ الحرب اوزارہا، تا آن کے جنگ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ جائے، جنگ اپنے اوزار میں ڈال دے. یعنی جنگ کے ختم ہونے تک جنگی قیدی جو ہیں ان کو اس طرح رکھو کہ وہ دشمن کے پاس جا کر اس کی تقویت کا باعث نہ بن سکیں. اور جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ یہ ہے اصل مسئلہ کہ جب جنگ ختم ہو گئی اب قیدیوں کے ساتھ کیا کرو؟ کیپٹنز آف وار کو کیا کرو؟ اب قرآن کہتا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. دو ہی صورتیں رخ قائم ہوتی، تیسری کوئی صورت نہیں قرآن میں. کیا؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، فرمایا آزاد کر دو بغیر کچھ لیے دیے. جاؤ، تمہارا شوق پورا ہوا، جنگ کر کے تم نے دیکھ لی، جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم آزاد ہو، جاؤ اپنے ملک میں، کوئی تمہارے اوپر برڈن یا بوجھ نہیں ہے. اور اگر ایسا نہ کر سکو وَإِمَّا فِدَاءً، تو یا آخر کار یہ ہے رہنسان لے لو، فدیہ لے لو، وہ یعنی تاوان لے لو، یعنی ان پر جو خرچ ورچ ہوا ہے جب تک وہ تمہارے پاس رہے ہیں تو ان کا کچھ خرچہ ورچہ لے لو. بہتر تو یہ ہے کہ اپنے نظام کی برتری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے مان آزو احسان چھوڑ. اور اگر ایسا نہیں تو کچھ فدیہ کرو. لیکن یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو غلام بنا کر رکھ لو. اگر وہ نہ لے جانا چاہیں، محترم میں آتا ہوں کہ معاشرے کے اندر کمانے کی صلاحیتیں، مواقع، حالات الگ الگ ہیں. کوئی کم کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کسی کے پاس ایک فیلڈ میں جانے کی زیادہ یا ہوتی ہے صلاحیت، کسی میں دوسرا. قرآن یہ کہتا ہے کہ صلاحیتوں کا یہ تفاوت تو قائم رہے گا، لیکن اس تفاوت کو معاشرے میں غلامی کا، محکومی اور محتاجی کا باعث نہیں بننے دیا جائے گا. وہ اس طرح کہ جو زیادہ کمائے گا وہ اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ اس کو لوٹا دے گا جس کی کسی بھی درجے میں ضرورت رکی ہوئی ہے. ایسا وہ کیوں کرے گا؟ اس کے حوالے سے قرآن دیکھیں، سورہ النحل رفقہ محترم 16ویں سورہ آیت نمبر 71، 16، 71، 330 صفحہ، 330 صفحہ، 330 صفحہ. آیت فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ نظام یہ ہے کہ تم میں بعض کو بعض بار رزق کے حوالے سے اللہ بڑھتا ہوا پاتا. یعنی رزق کی ڈسکوری، اس کا مینیپولیٹ کرنا، حاصل کرنا، رزق میں تمام وسائل معیشت، تو وسائل معیشت کا ایکوائر کرنا، اس کے لیے قصب، جدوجہد، محنت، تم میں سے بعض کو بعض بار اس ضمن میں کیا ہے برتری حاصل ہے. کوئی کم کمائے، کوئی زیادہ کمائے، یہ امکان موجود ہے. کمانا تو سب پر واجب ہے، لیکن کمانے کا جو محصل ہے، آؤٹ پٹ ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ. اب قرآن کہتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ کمانے کی صلاحیت ہے وہ کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. بس ایسا کیوں نہ ہو کہ جن کے پاس رزق کی صلاحیتیں، کیپیسٹی، امکانات زیادہ ہیں، وہ کیوں نہ ہوئے کہ وہ لوٹا دیں
کیا لوٹا دیں؟ زائد رزق، زیادہ مال و متاع جو ان کی ضروریات سے زائد ہے وہ کیوں نہ لوٹا دیں؟ ان کی جانب علامہ ملکت ایمان ہو کہ جن کی ضروریات ان کے اوپر آن پڑی ہیں، ان کے اوپر آن پڑی ہے، وہ ان کو لوٹا دیں۔ اور ایسا لوٹانا کیوں واجب ہے؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیوں کہ رزق کے حوالے سے سب کا برابر کا حق ہے، یعنی رزق یعنی معیشت یعنی روٹی یعنی باعزت زندگی، یہ سب کو ملنا چاہیے۔ کوئی تمہارے معاشرے میں بھوکا نہ ہو، ننگا نہ ہو، محتاج نہ ہو، پیاسا نہ ہو۔ یہ بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس میں کم کمانے والے اور زیادہ کمانے والے دونوں برابر ہیں۔ اور آگے فرمایا أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اگر زیادہ کمانے والے یہ چاہیں کہ نہیں جو زیادہ کمایا وہ میرے لیے، میری آل اولاد کے لیے، اور میں دوسرے اہل ایمان کو، ابنائے آدم کو شریک نہیں کروں گا اس میں، تو قرآن کہتا ہے أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر ہیں، جحود کرنا چاہتے ہیں، انکار کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ میں عقیدی نہیں مانتے؟ کیوں وہ منکر ہونا چاہتے ہیں؟ کیوں وہ ایمان کی بجائے انکار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوگا کہ زیادہ کمانے والا کم کمانے والے کو کیوں دے؟ کیوں دے؟ اس نے کمایا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ خود کھائے، اور جو نہ کھا سکے وہ مستقبل میں اس کی ذخیرہ کر لے آل اولاد کے لیے۔ کیوں دے وہ؟ کیوں کا جواب اگلی ہے۔ اور قرآن کا ربط، قرآن کا یہ اسلوب ہے دوستان محترم کہ وہ دعوے کے بعد دلیل دیتا ہے۔ کبھی وہ دلیل کائنات فطر سے ماخوذ ہوتی ہے اور کبھی کتب سابقہ سے، کبھی وہ عقلی ہوتی ہے کبھی وہ نقلی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عقلی دلیل دے رہے کہ کام کمانے والوں کا بھی تمہارے کمانے پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ دلیل دیکھو، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، دلیل دو۔ فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم دلیل چاہو کہ کام والے کیوں زیادہ والوں کو، یعنی زیادہ والوں کو کیوں چاہیے کہ کام والوں کو دے دیں، تو اللہ نے دلیل قرار دی ہے، واللہ، اللہ جعل قرار دیتے ہیں تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے گھر میں، تمہارے اندر سے، تمہارے انفس میں سے کیا؟ ازواج، بیویاں۔ اب بیویاں کماتی تو کم ہیں لیکن ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خاوند پر ہے۔ فرمایا کہ مرد کماتا ہے اور وہ بیوی کو دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایک ایگریمنٹ، ایک حلف ہے، ایک معاہدہ ہے۔ تو جس معاہدے کے تحت وہ بیوی کو دیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کماتی نہیں ہے، اسی معاہدے کے تحت، عہد ربوبیت کے تحت، ہر کمانے والے کو چاہیے کہ وہ ان کو بھی دے کہ جو کمانے سے محروم رہ گئے یا کمانے سے پوری ضروریات اپنی پوری نہیں ہوتی۔ پھر آگے چلو، فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، فرمایا دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے بنائے کیا؟ بنین وحفدہ، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ فرمایا بتاؤ تم اپنے بیٹے بیٹیوں کو، پوتے پوتیوں کو دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ کمایا تو نہیں ہوتا۔ تمہارے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں کمانے والی تو نہیں ہیں، اور بالخصوص جب تمہارا کوئی بیٹا بیمار ہو جائے، اپاہج ہو جائے، مفلوج ہو جائے، تو کیا تم اس کی بنیادی ضروریات زندگی جو ہے اس کو روک لیتے ہو کیونکہ اس نے کمایا نہیں ہے؟ اور اللہ دلیل قرار دیتے ہیں تمہارے لیے اس نظام ربوبیت کے لیے، کیا؟ تمہاری بیویوں سے پیدا ہونے والے بچے اور بچیاں
پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں، اور آگے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بتاؤ جو طیبات اللہ تمہیں عطا کرتے ہیں کیا ان کو تم اس میں شریک کرتے ہو یا نہیں؟ دیکھو أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اگر وہ اپنے اہل ایمان بھائیوں کو شریک نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں اور وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور نظام حق کے وہ منکر۔ یہ قرآن کا پھیرایا ہوا اصول کہ کل نوع آدم اور اگلے درجے میں کل امت مسلمہ ایک ماں باپ، ایک ہمارا باپ محمد رسول اللہ، ایک ہماری ماں الاسلام، دین ہماری ماں ہے، رسول ہمارے باپ ہیں، اور کل امت مسلمہ ایک خاندان ہے، آگے چل کر کل نوع آدم کنبہ الہی۔ اور اس ضمن میں رفقان محترم قرآن نے جو ضابطہ ہمیں عطا کیا تھا معیشت کی تقسیم کے حوالے سے، اس میں دو آیتیں ہیں، اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ ذاریات 624 صفحہ، 624 صفحہ سورہ ذاریات، 51 سورہ آیت نمبر 19، صفحہ 624، 51، 19 فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ، یہ ماقبل ذکر ہے محسنین متقین۔ محسنین و متقین کون ہیں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ، اور ان کے اموال میں کیا ہے؟ حق ایز اے میٹر آف رائٹ، خراج کے طور پر نہیں، حق ریکگنائز رائٹ، یعنی کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی جانی چاہیے، اسلامی مملکت بانی نہیں سکتی جب تک کہ آئینی ضمانت نہ ہو کہ ہماری مملکت میں رہنے والا کوئی حیوان بھی بھوکا نہیں مرے گا۔ بھوکا مرے گا تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جواب دہ ہوگا۔ ایک بھی شخص اگر خودکشی کرے معیشت کے حوالے سے تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ مسئول ہے، جواب دہ ہے۔ دریا و فرات کے کنارے اگر کوئی اونٹ بھی مرے تو سید عمر فاروق خلیفۃ المسلمین جواب دہ ہیں، تو آپ ہم کیوں نہیں؟ کیا فرمایا؟ اور ان کے اموال میں حق ہے للسائل والمحروم، نیڈی پرسن کے لیے، والمحروم ڈپرائیوڈ آف، محروم الوسائل، وسائل سے محروم، وسائل ہیں لیکن باعزت زندگی کی ضمانت نہیں ہے، ان اہل ایمان کے مال میں ان کا حق ہے۔ فرمایا تم چاہو گے دلیل؟ کیوں اہل ایمان سائل و محروم کو بطور حق دیں؟ قرآن کا وہی اسلوب، دلیل، یہ دعویٰ ہے، دلیل۔ فرمایا دلیل وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، اس قرآن کے نظام ربوبیت کے لیے دلائل ہیں۔ کہاں دلائل ہیں؟ فی الارض، اس زمین میں جس کو تم پاؤں کے نیچے روند رہے، زمین کے نظام پر غور کرو، نباتات کا نظام دیکھو۔ یہ نباتاتی نظام کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا پودا دیکھو تو پودے کی نشو و نما کس اصول کے تحت ہو رہی ہے؟ جڑوں سے جو پانی سخت کرتی ہیں جڑیں، تو کیا وہ ذخیرہ کر لیتی ہے اپنی ذات کے لیے؟ اوپر آخری پتے تک وہ نہیں پہنچا رہی۔ زمین کا نظام دیکھو، زمین کا نظام ربوبیت قرآنیہ کے لیے دلائل رکھتا ہے زمین میں، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہیں یقین ہو اللہ پر، اس کے نظام پر، اس کی آیات۔ یہ موقنین، مسئلہ یقین کا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جس میں پیداوار کا مقصد صرف اور صرف نفع کمانا ہے، منڈی کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول ہے، اور اگر گندم زیادہ ہو گئی، خطرہ پڑ گیا، قیمتیں کم ہو جائیں گی، گندم جلا دو۔ اور ہم نے کیا سیکھا ہے رفقائے محترم؟ آلو باہر بھیج دو،
ہاں جی سیب باہر بھیج دو، آم باہر بھیج دو، یعنی وہی یعنی آپ کا آلو جو پچھلی دفعہ یعنی 2.5-3 روپے آج 16 روپے، کیوں؟ تمام آلو مشرق وسطی باہر بھیج دی، یعنی اہل وطن ترس رہے ہیں اور زر مبادلہ کمانے کے لیے باہر۔ یہ ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام جہنمی نظام ہے۔ قرآن کہتے ہیں وفی الارض آیات، نظام ربوبیت کے لیے آیات ہیں، زمین میں دیکھو، بشرطے کہ اصحاب یقین، یقین ہو تمہیں اللہ پر، اس کے نظام پر، قرآن پر، تو یہ دلائل کافی۔ فرمایا اچھا زمین تک تمہاری نظر نہیں جا سکتی تو اس نظام پہ برحق ہونے کے دلائل کہاں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر زمین پر نظر نہیں دوڑانا چاہتے تو اپنے اندر جھانک کر دیکھ لو، تمہارے بدن کی نشو و نما کس اصول پر ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ محنت کرنے والا کون ہے؟ جو دن رات سوتا ہی نہیں، وہ کون ہے دوست محترم؟ دل، جو دن رات پمپنگ کر رہا ہے، کئی پھیپھڑے کوئی صاف کر رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے، کوئی پہنچا رہا ہے، اگریشن الگ الگ ہو رہی ہے۔ بتاؤ کیا تمہاری ذات کی نشو و نما، جسم کی نشو و نما، بدن کی نشو و نما کس اصول پر ہو رہی ہے؟ جو زیادہ جدوجہد کرے صرف وہ خون لے لے، اور جو جدوجہد کم کریں ان کو خون نہ پہنچا دیں۔ جہاں زیادہ ہو جائے گا، پانی زیادہ ہو جائے یا خون، وہ جو عضو ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ تباہ ہوگا، اور جہاں نہیں پہنچے گا خون وہ بھی فقر الدم، انیمیا کا شکار ہو جائے گا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اس نظام ربوبیت کے دلائل ہیں وہ تمہارے اندر، تمہاری ذات میں، تمہارے گھر میں۔ گھر میں کون سا نظام ہے رفتہ محترم؟ کیا انہی بچوں کو ہم دیتے ہیں جو کمانے والے ہوتے ہیں، جو بیمار ہو جائے ان کو بھوکوں مارتے ہیں؟ اپنے گھروں میں دیکھو، اپنی ذات میں دیکھو۔ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت و بصارت سے کام نہیں لوگے؟ اور اس ضمن میں نظام معیشت کا اصول کیا ہونا چاہیے رفقائے محترم؟ 59 سورہ الحشر آیت نمبر 7، یہ صفحہ ہے 654 آیت نمبر 7، یہ آیت شروع ہوتی ہے ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، کہ وہ وسائل جو حاصل ہوئے رسول کے لیے ان بستیوں والوں سے جو اپنی بستیاں ویکیٹ کر کے چلے گئے۔ زبردست اصول بتایا جا رہا ہے رفتہ میں، وہ پراپرٹی، وہ وسائل ہم نے 48 میں کہاں مار کھائی، 47 میں، 48 میں 50 تک ریہیبلیٹیشن میں اور کلیم دینے میں کتاب الہی کو نظر انداز کر دی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، کہ اگر کوئی اپنی پراپرٹی، وسائل، زمین جائیداد چھوڑ جائے، جس طرح مثلا 47 میں ہندو چلے گئے تو کوٹھیاں، کارخانے، جائیدادیں، زمینیں بہت سی حاصل ہو گئی۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ انفرادی ملکیت نہ بنا دینا ان کو، اور مقام حیرت بھی اور افسوس بھی رکھتا ہے محترم، ہمارے اندر پہلی جو بے ایمانی آئی ہے، کسی سے پوچھ لیں، وہ کلیموں کے الاٹمنٹ سے، کلیم، جائیدادیں دعویٰ کرو، پھر سودے بازی، پھر ایک نیا بد اخلاقی اور بے ایمانی کا دور شروع ہوا۔ اور انڈیا کے بارے میں رفتار محترم پتہ چلا ہے کہ جتنی مسلمان پراپرٹی چھوڑ کے آیا ہے اس کا ایک کسٹوڈین بورڈ ہے، اور اس کسٹوڈین بورڈ کے پاس اس کی ملکیت ہے، اس نے کسی کو مالک نہیں بنایا، وہ نامینل کرایہ دے رہے ہیں، لیکن کوئی ترمیم یا اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، بورڈ اس کا ذمہ دار۔ قرآن نے یہ کہا تھا رفقائے محترم کہ اس طرح کی جتنی پراپرٹی، جائیداد مطلق ہے، وہ کھیت، کھلیان،
ہاں جی کارخانے جائیدادیں جو کچھ بھی حاصل ہو وہ کہاں ہونا چاہیے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وہ مرکزی جو نظام ہے اللہ اور رسول کا، یعنی انہیں مرکز کی تعویل میں رہنا چاہیے. یہ تمام چیزیں مرکز کی تعویل میں رہیں گی، اور مرکز پھر اس کو مینیپولیٹ کرے گا کہ ذی القربہ پر، یتامہ پر، مساکین پر اور مسافروں پر. اور یہ پورا ایک نظام ہے جس کا 960 میں تفصیلی ذکر ہے کہ یہ وسائل پھر مینیپولیٹ کیسے کیے جائیں گے. اور آگے ضابطہ بھی بتایا یہ رفقائے محترم کہلا کہ اے ایمان والو وسائل معیشت کو اس طرح مینیپولیٹ نہ کرنا. وسائل معیشت کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء من، ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے اس کی گردش سرکولیشن وہ ہیر پھیر دائیں بائیں ایسا کرو کہ انجام کار جتنی دولت ہے وہ اغنیاء کے مابین چکر لگاتی رہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جائے. ایسا نظام نہ بنانا. جن کو حکم تھا رفقائے محترم کہ ایسا نہ بنانا، وہی آج کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا تو نظام کیسے چلے گا؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ وسائل دولہ گردش کرنے والے، سرکولیشن آف ویلتھ ایسے نہ ہو بین الاغنیاء منکم کہ صرف غنی امیر، یعنی امیر کے مابین، امراء کے مابین گردش کرتی رہے. 224 230 دو وہ اغنیاء کے خاندان غنی ہوتے رہیں اور باقی فقر محتاجی ان میں بڑھتے چلے جائیں. ایسا نہ ہو کرنا. اور آگے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، دیکھو رسول نے جو تمہیں اپنا نمونہ دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. رسول نے کیا نمونہ دیا تھا رفقائے محترم؟ مکہ کے بعد مدینے آ کر جب آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے تو کیا آپ نے لیے کوئی الگ پیلس بنایا تھا؟ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس بنایا تھا؟ کوئی اپنے ازواج کے لیے الگ کوئی محلات تعمیر کیے تھے؟ ایک مسجد جو تمام کاموں کے لیے، اور ایسے حجرات رفقائے محترم جن کا حجم اور سائز آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ حجرہ عائشہ آج بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے حجرات بنائے. اور دیکھیں رفقائے محترم 3 صورتیں ہیں قرآن میں اکٹھی. کیا 47 سورہ، 48 سورہ، 49. 47 محمد، 48 فتح اور 49 حجرات. کیا ربط ہے؟ محمدیت والے بن جاؤ، محمدی بن جاؤ. کیا ہوگا؟ الفتح، محمدی مزاج بن جاؤ، فتوحات تمہارا مقدر ہے. محمد لازم ہے کہ وہ فاتح ہو، یعنی محمدیت کے لیے فتوحات ہیں. 47 محمد، 48 فتح. اور دیکھو فتح کر لینے کے بعد، فتوحات حاصل کر لینے کے بعد پلازے نہ بنانا، محلات کی تعمیر نہ کرنا، کنسٹرکشن کے خناس میں نہ ہو جانا. الحجرات اپنے لیے منیمم رہائشی تو رکھنی ہے. محلات بنانے کا کیا مقصد؟ الحجرات. فتح ہوگی، فتح کے بعد حجرات میں رہنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایکڑوں پر مشتمل محلات اور دوسرے کے لیے سر چھپانے کے لیے جھونپڑانی. تو کیا فرمایا؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ اور وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جن طور طریقوں سے رسول تمہیں روک رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. آگے فرمایا واتقوا اللہ، یہ اختیار کرو تاکہ متقی بن جاؤ. اور یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب.
اغنیا کے مابین دولت گردش کرتی رہی، اگر اغنیا کے مابین دولت گردش کرتی رہی، فقراء اور مساکین کو تم نے محروم کیا، یاد رکھو کیا ہوگا؟ واللہ شدید العقاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر تعاقب، مواخذہ، پکڑ وہ کوئی کمزور نہیں ہے۔ اخذ عزیز مقتدر، پکڑے اللہ پکڑے گا تمہیں، سخت مواخذہ ہوگا۔ یہ جو رفقا محترم مواخذہ ہے، اس کے بعد میں بھی ہمارا تصور یہ بن گیا ہے کہ یہ مواخذہ حساب کتاب تو قیامت پہ ہونا ہے، قیامت سے پہلے تو چھٹی ہے، کوئی مواخذہ کوئی کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ اس ضمن میں ایک آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں رفقا محترم، سورہ الطلاق 65 سورہ، آیت نمبر 7 اور 8، یہ 669 صفحہ 669۔ وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، فرمایا کتنی ہی بستیاں، وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستی، کوئی ایک بستی نہیں، اور کتنی ہی بستی، کیسی بستیاں رفقا محترم؟ آتت عن امر ربھا ورسلہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو امر کیا تھا، جو نظام ربوبیت دیا تھا، اس نظام ربوبیت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، سرکشی اختیار کی، اور رسولوں نے جو ان کو نمونہ دیا تھا زندگی گزارنے کا، مساوات کا، مواخات کا، فرمایا لیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو رات کو سیر ہو کر سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من بات شبعان، جس نے ایک رات بھی اس طرح گزاری کہ پیٹ بھر کر کھایا، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی، اس کا ساتھ والا، اس کا وطنی بھائی، اس کا ایمانی بھائی بھوک میں مر رہا ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہے، جاؤ اس کو کہہ دو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ رسولوں کا نظام ربوبیت پریکٹیکل، اس سے انہوں نے کنی کترائی، پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے کیا ہوگا، پھر مر جائیں گے اور مرنے کے بعد کہیں جا کر حساب کتاب ہوگا۔ حیات دنیا کا حساب کتاب رفقا محترم ہمارے ذہنوں سے نکال دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے ان کا حیات دنیا ہی میں حساب کتاب کر لیا۔ فَحَاسَبْنَاهَا، پس حساب لیا ہم نے ان سے، حسابًا شدیدا، مضبوط طریقے سے حساب کتاب۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ہمارا تصور عذاب تو بھئی آخرت میں جا کر ہوگا، حیات دنیا میں تو نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ اگلے جو میں عرض کروں گا کہ دنیا میں بھی حیات عرضی میں بھی ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے، قومی دائرے میں عذاب و ثواب حیات دنیا میں بھی ہے، حیات آخرہ میں وسیع پیمانے پر، انفرادی سطح پر، کیفیت کے حوالے سے، لیکن قوموں کی حد تک عذاب و ثواب حیات دنیا میں بھی ہے، اور اس کی بہت سے مظاہر ہیں، شکلیں قرآن بیان کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ حساباً یسیر، وہ ہوا ان کا سخت حساب، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ کیسا عذاب رفقا محترم؟ نکرا، وہ جو اپنے آپ کو وی آئی پی بنائے ہوئے تھے، وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ہی سب کچھ ہے، عذاب نکرا، ان کو ہم نے وی آئی پی سے کامن بنا دیا۔ 1857 کا جب آیا ہے رفقا محترم، تو مغل شہزادے، شہزادیاں اور ہمارے طبقہ عمراء، اور 47 میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، تو عذاب نکرا، ایسا عذاب کہ جس کی وجہ سے ان کا وی آئی پی ہونا، وہ سارے خناس ہم نے نکال دیے۔ فذاقت وبال امرہا، انہوں نے ہمارے عطا کردہ امر کے اندر جو ڈنڈیاں ماری تھی، ان میں سے ایک ایک کا انہوں نے مزہ چکھا۔ وَقَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا،
اور ان کے نظام معیشت نے، نظام حکومت نے ان کو خسارے اور ٹوٹے کے ساتھ کچھ عطا نہ کیا، کچھ ان کو حاصل نہ ہوا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور اس عذاب کے ساتھ عذاب آخرہ اس سے بڑھ کر شدید۔ یہ جو رفتار محترم چند ایک حوالہ جات وقت کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، ان سے ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں کوئی شخص بھوک کے ہاتھوں نہ مرے گا، نہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو کر وہ اپنی عزت و کرامت کو بیچے گا۔ ہر شخص کے لیے حیات باشرف کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ نظام ربوبیت ہے۔ معیشت کا یہ جو یعنی چند ایک دوائر پہ رفقۂ محترم یہ تو ختم ہوئے، لیکن اب اگلا ہمارا جو درس ہے وہ ہوگا کہ قرآن حکیم نے جان و مال جو لیا 9:111 پاک ہم نے یہ پڑھا، ان اللہ اشترى من 246 صفحے پاک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے لیتے ہیں کیا؟ جان اور مال۔ جان اور مال مومن اللہ کو دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مومن کو کیا ملتا ہے؟ مومنوں کو کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ کیا یہ جنت حیات دنیا میں بھی ہے یا نہیں؟ ایک اور یہ جنت ہے کیا؟ وہ جنت جو آدم کو ملی، اس کو انت وزوجک الجنہ، پھر اس جنت سے وہ نکال دیے گئے، یہ جنت حیات ارضی کی تھی یا حیات آخرت؟ اگر یہ حیات ارضی کی تھی تو اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، پراپرٹیز کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، جنت سے قرآن کی کیا مراد ہے، اور وہ جنت ہم کیسے حیات ارضی میں حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور وہ جنتی معاشرہ حیات ارضی میں کیسے متحقق ہوگا، میٹیریلائزیشن ہوگی۔ تو اگلا درس رفتار محترم میرا جنت ارضی، جنت موعود، جنت ارضی جو ابنائے آدم کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، تو کیسے حاصل ہوتی ہے حیات ارضی میں، تو اگلا جمعہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو یہ درس ہوگا، یعنی قرآن کی روح سے جنت ارضی کا تصور، اس کا حصول اور طریقہ کار۔ آخر دعوانا